آدھی رات کا وقت، آسمان پر کڑکتی بجلی، تیز طوفان اور طوفانی بارش۔ ایسے میں حامد اور نبیلہ گھر میں اکیلے۔ خیر دین گھر پر نہیں تھا، لیکن حامد اور نبیلہ دونوں ہی گھر پر موجود تھے۔ حامد 17 سال کا ایک نوجوان لڑکا تھا جس کے باپ کے ساتھ نبیلہ کی شادی ہوئی تھی۔ نبیلہ اس وقت صرف 24 سال کی تھی اور خیر دین جس کے ساتھ نبیلہ کی شادی ہوئی تھی وہ اس وقت 44-45 سال کا تھا۔ خیر دین ایک صحت مند انسان تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ 44 یا 45 سال کی عمر میں بوڑھا لگتا ہو یا اس کی صحت ایسی ہو کہ وہ کسی چیز کے کسی کام کے قابل نہ رہا ہو۔ اس نے نبیلہ سے شادی اس وقت کی تھی کہ جب حامد ابھی صرف 13 یا 14 سال کا تھا اور اس کی شادی کو بھی 4 سال ہونے کو آئے تھے۔ اس 4 سال میں حامد تو 17 سال کا ہو گیا تھا، نبیلہ 24 کی ہو گئی تھی اور وہ 44 کا ہو گیا تھا۔ یہ ایک ایسی تکون تھی کہ جو رشتے ہوتے ہوئے بھی رشتے لگتے نہیں تھے۔ حامد ایک ایسا لڑکا تھا کہ اب جوان ہو رہا تھا اور اسے اس بات کا احساس بڑی شدت سے تھا کہ اس کی ماں کی عمر میں اور اس کی اپنی خود کی عمر میں کچھ زیادہ خاص فرق نہیں ہے۔ یعنی 24 سال کی ماں تھی اور وہ 17 سال کا تھا۔ 17 سال کا ایک نوجوان لڑکا، اس میں ایک امنگ ہوتی ہے، ایک ترنگ ہوتی ہے، نئی نئی چیزیں جاننے کا شوق ہوتا ہے، زندگی ایک نئی ڈگر پہ چلنا شروع کرتی ہے۔ ایسے میں خیر دین اپنے کام کے سلسلے میں زیادہ تر گھر سے باہر رہتا تھا۔ یہ وہ بات تھی کہ جو شاید ان دونوں کے لیے زیادہ اچھی نہیں تھی۔ حامد اگرچہ نبیلہ کو اپنی ماں ہی سمجھتا تھا اور اسے سوتیلی ماں کی حیثیت سے ماں کا ہی درجہ دیتا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ انسان کے دماغ میں فطور آتے ٹائم نہیں لگتا۔ خیر دین کو اس بات میں چاہیے تھا کہ وہ کم از کم ان دونوں کو اکیلا مت چھوڑے۔ نبیلہ بھی اس بات کو جانتی تھی کہ وہ ابھی ایک نوجوان لڑکی ہے، وہ ایک ایسی لڑکی ہے کہ جو رنگ و روپ میں بھی بے مثال ہے، جس کی قد کاٹھی بھی اچھی ہے، اور اس گاؤں میں خیر دین سے شادی کرنے کے بعد 4 سال میں اس کے کوئی بچہ بھی نہیں ہے۔ ہر لڑکی کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماں بنے، ہر لڑکی کو اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ شادی شدہ زندگی اس کی اچھی گزرے۔ خیر دین ایک ایسا انسان تھا کہ وہ زیادہ تر گھر ٹکتا ہی نہیں تھا، اور ٹکتا بھی کیسے، اس کے کام کی نوعیت ہی ایسی تھی۔ وہ کپڑا لے کر کے آتا تھا، تھانوں کے تھان، اور پھر اسے ایک بنڈل بنا کر کے اپنے موٹر سائیکل پر پیچھے اس نے ایک جنگلہ سا بنا رکھا تھا، وہاں پر وہ اس کپڑے کو رکھ کر گاؤں شہر گھومتا پھرتا تھا اور پھر اس کپڑے کو بیچ کر کے گھر واپس آتا تھا۔ ایسے میں ضروری نہیں کہ روز کے روز اس کا سارا کپڑا بک جائے، کبھی کبھار اسے صبح سے شام ہو جاتی تھی، شام سے رات ہو جاتی تھی، اور وہ اسی گاؤں میں جہاں پر رکتا تھا قیام کر لیتا تھا، اور پھر صبح اٹھ کر کے پھر سے اپنی پھیری کا آغاز کرتا تھا۔ ایسے ہی 2-3 دن وہ اپنے گھر واپس نہیں آ سکتا تھا۔ جب وہ 2-3 دن اپنے گھر واپس نہیں آ سکتا تھا تو ایسے میں ظاہری بات ہے کہ گھر میں صرف 2 لوگ ہی تھے، ایک نبیلہ تھی اور ایک حامد تھا۔ نبیلہ اور حامد کے درمیان ایک رشتہ جو اب تک چلتا آ رہا تھا وہ حیا کا رشتہ تھا، باپردہ رشتہ تھا۔
وہ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے لیکن اپنی حدود کو کبھی بھی تجاوز نہیں کرتے تھے۔ کوئی ایسی گفتگو ان کے درمیان نہیں ہوتی تھی کہ جس بات کے چلتے نبیلہ کو کوئی ایسا اشارہ ملے یا حامد کو کوئی ایسا اشارہ ملے۔ دونوں اپنی حدوں سے واقف تھے لیکن خیر دین ان دونوں کو اکیلے چھوڑ کے اچھا نہیں کر رہا تھا۔ وہ ایک بات ہے کہ جب دو لوگ اکیلے ہوتے ہیں، خاص طور پر نر اور ناری، تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اگر یہ سگے ماں بیٹا بھی ہوتے تو تب بھی ایک بھرے گھر میں جس میں کوئی اور انسان نہ ہو، کوئی اور رہائش نہ ہو، کسی اور کا آنا جانا دخل نہ ہو، ان کا اکیلے رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ وقت بہت برا آ چکا ہے، بڑا برا دور گزر رہا ہے، لیکن یہاں پر تو یہ دونوں سگے بھی نہیں تھے۔ حامد جوان بھی ہو رہا تھا اور نبیلہ تو پہلے سے ہی شادی شدہ تھی۔ اس رات جب کہ آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی، طوفان تھا، بارش تھی، حامد کو ڈر لگ رہا تھا۔ وہ طوفان سے، بجلی کے کڑکنے سے، بارش سے بہت گھبراتا تھا۔ یہ بات خیر دین کو بھی پتہ تھی اور نبیلہ بھی اس کی اس بات سے واقف تھی۔ خیر دین کو گئے ہوئے ابھی ایک دن ہی ہوا تھا اور آج کی رات وہ واپس نہیں آیا تھا، یعنی اس نے کسی گاؤں میں قیام کر لیا تھا۔ ایسے میں حامد جو کہ اپنے کمرے میں اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، اسے یہ طوفان، یہ بارش، یہ بجلی، یہ کڑک سونے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے نبیلہ کو پکارا۔ وہ نبیلہ کو کبھی ماں نہیں کہتا تھا، وہ نبیلہ کو اس کے نام سے ہی بلاتا تھا۔ اس نے نبیلہ کو پکارا، اس نے کہا ماں ماں میرے پاس آؤ ماں۔ اب نبیلہ نے آواز سن لی تھی، اسے جانا بنتا تھا۔ وہ وہاں گئی تو اس نے دیکھا کہ حامد بارش کو، بجلی کو، طوفان کو لے کر کے پریشان ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا ماں مجھے یہاں پہ سونا نہیں ہوگا، یا تو تم یہاں سو جاؤ یا پھر مجھے اپنے کمرے میں لے چلو۔ اب نبیلہ نے کہا کہ نہیں حامد، تم چھوٹے بچے نہیں ہو، بڑے ہو، تم یہاں اسی کمرے میں سو جاؤ تو بہتر ہے۔ میں تمہیں اپنے کمرے میں بھی نہیں لے کے جا سکتی کیونکہ وہاں پر دو بستر ہیں، ایک میرے شوہر کے لیے اور ایک میرے لیے۔ حامد کہنے لگا میں نہیں جانتا کچھ بھی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے لے چلو، میں یہاں پر نہیں سو سکتا۔ نبیلہ کیونکہ جانتی تھی کہ اسے ان چیزوں کا ڈر ہے، ایک فوبیا ہے جو کہ اسے ہے، وہ کوئی بات نہیں بنا رہا تھا نبیلہ کے پاس آنے کے لیے۔ سچ میں اسے ایسا مسئلہ تھا، ایک نفسیاتی گرہ، ایک نفسیاتی پرابلم، لہٰذا اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اسے اپنے کمرے میں آنے کی دعوت دیتی۔ اس کمرے میں وہ اس کے ساتھ نہیں سو سکتی تھی، نہیں وقت اپنا گزار سکتی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس کمرے میں صرف ایک ہی چارپائی تھی، ایک ہی بستر تھا۔ اس کمرے میں اگر وہ سوتی تو اسے اپنے بیٹے کے ساتھ اس چارپائی کو شیئر کرنا پڑتا، دونوں اس ایک ہی چارپائی پہ سوتے۔ ایسے میں حامد تو چھوڑ، وہ اپنی گارنٹی بھی نہیں لے سکتی تھی۔ جوانی تھی، جذبات تھے، انسان کو کبھی بھی بہکا کر کہیں بھی لے کر کے جا سکتے ہیں، اس لیے اگر وہ اسے اپنے کمرے میں لے جائے گی تو خیر دین والے بستر پہ وہ سو جائے گا اور وہ خود اپنے بستر پر سو جائے گی۔ دونوں چارپائیاں ساتھ ساتھ ہی تھیں، پھر وہ دونوں باتیں کریں گے اور جب تک حامد کو نیند نہیں آئے گی وہ جاگتی رہے گی، اور جب حامد سو جائے گا تو وہ بھی سو جائے گی۔ یہی طریقہ تھا حامد کے اس ڈر سے چھٹکارے کا۔
یہی طریقہ تھا کہ جس میں حامد سو سکتا تھا، اپنا وقت گزار سکتا تھا، آرام کر سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے حامد کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں چلنے کے لیے کہا۔ حامد نے فٹافٹ سے اپنی چپل پہنی، ہنسی خوشی وہ نبیلہ والے کمرے میں آ گیا۔ یہ کمرہ اس کمرے کی نسبت قدرے بڑا تھا۔ یہاں پر 2 چارپائیاں لگی ہوئی تھیں جو کہ اس کمرے کے بالکل درمیان میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے لگی تھیں۔ ان میں ایک چارپائی پر نبیلہ سوتی تھی اور ایک چارپائی پر خیر دین سویا کرتا تھا۔ دونوں میاں بیوی تھے۔ خیر دین کا حق تھا کہ وہ نبیلہ کے ساتھ اس چارپائی پہ رات گزارے۔ کبھی کبھی وہ اپنی چارپائی سے رات کو اٹھ کر نبیلہ کی چارپائی پر آ جایا کرتا تھا، کبھی کبھی وہ نبیلہ کو اپنی چارپائی پر بلا لیا کرتا تھا، لیکن اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ دونوں ہی میاں بیوی تھے، دونوں نکاح جیسے پاکیزہ بندھن میں بندھے ہوئے تھے، اس لیے ان دونوں کو چاہے وہ اس کی چارپائی پہ جائے، چاہے وہ اس کی چارپائی پہ اسے بلائے، کوئی کسی کو یہاں پر پریشانی نہیں تھی۔ لیکن حامد کے لیے ہمیشہ سے یہ پریشانی تھی کہ وہ حامد کو اپنے ساتھ نہیں سلا سکتے تھے۔ اب وہ جوان تھا اور ہر بات کو نہ صرف جانتا سمجھتا تھا، بلکہ اسے اس بات کا پتہ تھا کہ میاں بیوی کے اپنے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ وہ اسکول پڑھتا تھا، وہ پڑھا لکھا تھا، وہ 10ویں کلاس کا طالب علم تھا، وہ کوئی بچہ نہیں تھا۔ اگر نبیلہ اس بات کو نہ جانتی ہوتی کہ اسے اس بات کا فوبیا ہے کہ وہ بارش، بجلی کی کڑک اور طوفان وغیرہ سے ڈرتا ہے، تو وہ کبھی بھی اسے اس کمرے میں اپنے پاس لا کر کے سلانے کا رسک نہیں لیتی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک نوجوان لڑکا ہے جو کہ خیر دین سے کئی گنا زیادہ فٹ ہے، کیونکہ خیر دین تو اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے اس کی صحت اچھی تھی، لیکن وہ اتنا بھی اچھا نہیں تھا کہ ایک نوجوان لڑکے کا مقابلہ کر سکتا۔ نبیلہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی تھی اور پھر اس نے حامد کو باقاعدہ جو ہے وہاں بستر پر لیٹنے کے لیے کہا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ بجلی کڑکی، حامد ایک دم سے اٹھ کر کے نبیلہ کے گلے لگ گیا۔ نبیلہ جانتی تھی کہ اس میں اس کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس قسم کے ڈر کا شکار ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اس نے چپکے سے بڑے ہی آرام سے اس کے بازوؤں کو اپنے آپ سے جدا کیا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دی اور اسے کہا کہ سو جاؤ۔ وہ دوبارہ بستر پر لیٹ گیا اور نبیلہ بھی اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر تک تو وہ دونوں باتیں کرتے رہے اور پھر حامد آخرکار نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ حامد سو گیا، لیکن نبیلہ کے اندر ایک نئے جذبات کو وہ ابار گیا تھا۔ وہ چند لمحے کا لمحظ وہ جب حامد اٹھ کر کے اس کے گلے لگا، نبیلہ نے خیالات کو منتشر کر دیا۔ نبیلہ کے خیالات اس چھوٹے سے لمحظ کے ساتھ منتشر ہو چکے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے حدود کو جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، ایسا ہونا گناہ ہے اور وہ گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کبھی ایک کروٹ لیٹتی، کبھی دوسری کروٹ لیٹتی۔ حامد سو چکا تھا لیکن اس کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ وہ ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو چکی تھی اور اس کشمکش سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال وہ اپنے بستر سے اٹھی اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا فریش کر لے، شاید اس کے بعد اسے نیند آئے۔ نہانا تو اس کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو واش روم میں جا کر کے ویسے فریش کیا اور پھر تھوڑی دیر میں آ کر کے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ وہ رات جیسے تیسے اس نے کاٹ لی اور پھر جیسے ہی صبح ہوئی اس وقت تک موسم بھی ٹھیک ہو چکا تھا، بادل چھٹ چکے تھے اور باقاعدہ دھوپ نکل آئی تھی۔
حامد کو اس نے اسکول کے لیے اٹھایا اور حامد کو اسکول بھیج دیا۔ حامد تو اسکول کپڑے پہن کر کے اسکول کے لیے نکل گیا اور یہ بیچاری بیٹھ کر کے سوچنے لگی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اسی طریقے سے خیر دین اسے حامد کے ساتھ چھوڑ کر کے جاتا رہا تو کسی وقت کچھ بھی غلطی یا حامد سے یا اس سے ہو سکتی ہے۔ اگر یہ کسی ایسی غلطی کا شکار ہو گئی تو یہ کیا کرے گی؟ یہ خیر دین سے بیاہی گئی تھی۔ اس کا بوڑھا باپ جو کہ خیر دین کا دوست تھا، وہ مرنے سے پہلے اسے خیر دین کے ساتھ بیاہ گیا تھا۔ یہ ایک انتہائی غریب گھر سے تعلق رکھنے والی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں تو کب کی مر چکی تھی اور اس کے بعد صرف باپ ہی باپ تھا، اور باپ بھی مرتے وقت اسے کچھ نہیں سوجی تھی، تو اس نے خیر دین کے ہاتھ میں ہی اس کا ہاتھ تھما دیا تھا اور خیر دین نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ شادی کے وقت حامد 13 یا 14 سال کا تھا اور آج 4 سال شادی کو گزر چکے تھے۔ جب یہ شادی کر کے آئی تھی یہ 20 سال کی تھی، آج یہ 24 سال کی ہو چکی تھی۔ حامد اس وقت 17 سال کا تھا اور 18ویں سال کا ہونے والا تھا، جبکہ یہ 24 سال کی تھی۔ ایسے میں دونوں کے درمیان اگرچہ رشتہ ماں بیٹے کا بنتا تھا، لیکن یہ دونوں ماں بیٹا ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے ظاہری بات ہے کشش تو محسوس کرتے تھے۔ یہ کشش کبھی کبھی نبیلہ محسوس کرتی تھی اور کبھی کبھی یہ کشش حامد محسوس کرتا تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حامد نے کبھی اس بات کا احساس نبیلہ کو نہیں کروایا تھا کہ وہ بھی اس کے لیے کچھ کشش محسوس کرتا ہے یا اس کے خیالات بھی منتشر ہوتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ کل رات میں جو کچھ ہوا تھا اس نے تھوڑا سا حامد کو بھی ہلا کر کے رکھ دیا تھا۔ اگرچہ حامد بالکل غیر ارادی طور پر بجلی کے کڑکنے پر نبیلہ کے گلے لگا تھا، لیکن وہ چند لمحوں کا لمحظ، اسے ایک نوجوان لڑکی کے جسم کا لمحظ، وہ چند لمحوں کی ملاقات اسے نہیں بھول رہی تھی۔ یہی عالم دوسری طرف نبیلہ کا تھا۔ نبیلہ بھی اس بات کو فراموش کرنے میں ناکام تھی۔ گھر میں کچھ اور لوگ ہوتے تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے خیالات اس قدر نہ بگڑتے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں صرف ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اگلا سارا دن گزر گیا، رات آ گئی اور امید تھی کہ خیر دین واپس آ جائے گا، لیکن خیر دین واپس نہیں آیا۔ خیر دین واپس نہیں آیا، اس کا مطلب یہی تھا کہ خیر دین کا مال ابھی بھی نہیں بکا ہے اور جیسے ہی بکے گا وہ واپس آئے گا۔ 10-11 بجے تک یہ اسے دیکھتے رہے، پھر یہ کھانا وغیرہ کھا کے اپنے اپنے کمرے میں جا کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ لیکن کل رات جو کچھ ہو چکا تھا اس نے حامد کی نیند بھی اڑا رکھی تھی اور نبیلہ کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر آخرکار شیطانی وسواس نے اس قدر گھیر لیا کہ حامد کے دماغ پر شیطان کا اثر ہونے لگا۔ اس کے دماغ میں یہ بات آنے لگی کہ اسے پہلے قدم بڑھا دینا چاہیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ آج رات جب بھی نبیلہ صحیح طریقے سے سو جائے گی، وہ نبیلہ کے کمرے میں نبیلہ کی چارپائی پہ چلا جائے گا، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب اس سے اور صبر نہیں ہو رہا تھا۔ شاید کل والا جو واقعہ پیش آیا تھا، اگر وہ واقعہ پیش نہ آتا تو حامد کے اندر اس قدر ہلچل نہ مچتی، لیکن اب حامد تھا کہ اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ نبیلہ سو چکی تھی لیکن حامد سویا نہیں تھا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، قریب 1 سے 1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ حامد اپنے بستر سے اٹھ گیا۔ اپنے بستر سے اٹھ کر کے حامد نے نبیلہ کے کمرے کا رخ کیا اور پھر وہ نبیلہ کی چارپائی کے بالکل پاس جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ نبیلہ کو اس وقت اپنا بھی ہوش نہیں تھا، وہ سو رہی تھی، لیکن حامد وہاں پر 5 سے 10 منٹ کھڑا رہا۔ جیسے ہی وہ کچھ سوچتا یا جیسے ہی وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا،
اس کے جسم پر ایک عجیب سی کپ کپی طاری ہو جاتی، اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی، اس کا حوصلہ جواب دے جاتا، اس کی ہمت نہ پڑتی کہ وہ آگے بڑھ سکے۔ شاید زندگی میں پہلی بار ایسا کام کرنے جا رہا تھا، اس لیے اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ 5 سے 10 منٹ تک وہ اسی کشمکش میں مبتلا رہا اور پھر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ واش روم سے واپس آ کر کے وہ اپنے کمرے میں جا کر کے چارپائی پر لیٹ گیا اور چپ چاپ سونے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اسے نیند آ گئی۔ اگلی صبح وہ اٹھا اور معمول کے مطابق سے اسکول کے لیے نکل گیا۔ نبیلہ نے اسے کھانا بنا دیا تھا، وہ صبح ناشتہ کرنے کے بعد اسکول کے لیے نکل گیا۔ اس کے اندر اب بھی ایک کشمکش تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کشمکش کو وہ کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ ایک بات اسے اچھے طریقے سے علم تھی کہ آج اس کا باپ نہ چاہتے ہوئے بھی واپس آ جائے گا، کیونکہ 2 دن سے زیادہ وہ باہر نہیں رہتا تھا۔ اور وہی ہوا کہ جب وہ اسکول سے واپس گیا تو اس وقت تک خیر دین بھی گھر آ چکا تھا۔ خیر اسے کسی بات کو لے کر کے شرمندگی نہیں تھی۔ خیر دین اس کا باپ تھا اور اب تک اس نے خیر دین کی کوئی بھی ایسی حرکت یا کوئی بھی ایسی بات نہیں کی تھی کہ جس کو لے کر کے وہ خیر دین کی نظروں میں شرمندہ ہوتا۔ لیکن بہرحال اب اس لڑکے کا یہاں اس گھر میں رہنا اچھا نہیں تھا، کیونکہ اگر یہ رہے گا تو زیادہ عرصہ اس باتوں سے بچ نہیں سکے گا۔ اپنے آپ کو کب تک روکے گا؟ روکنے کی کوئی صورت اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ خیر دین نے اچھے خاصے کپڑے کا ڈھیر لگا رکھا تھا۔ وہ ہزاروں روپے کما کر کے لایا تھا۔ اس نے بہت سے کپڑوں کے جوڑے، بہت سے سوٹ تھان سے بیچ دیے تھے۔ اس کے پاس نہ ہونے کے برابر اب مال رہ گیا تھا۔ اب کی بار اس نے اچھا خاصا مال جو ہے وہ اس کی ایک گٹھڑی بنا کر کے اپنے اسی سٹینڈ پر رکھی، جو کہ اس نے اپنے موٹر سائیکل پہ خاص اسی لیے بنا رکھا تھا۔ اور پھر اس کے بعد وہ رات وہ وہاں گزار کر کے کہ جس رات میں حامد دوسرے کمرے سے کچھ آوازیں بھی سنتا رہا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ میاں بیوی کا کمرہ تھا، وہ دونوں جاگ رہے تھے، اور 2 روز کے بعد شوہر گھر آیا تھا تو کچھ آوازیں تو آنی تھیں۔ لہٰذا ان آوازوں کے معدوم ہوتے ہوتے حامد کے حواس کچھ اور ہی ہو چکے تھے۔ اگلے روز صبح ہی خیر دین دوبارہ پھیری کے لیے نکل گیا، اور جیسے ہی خیر دین پھیری کے لیے نکلا، اب حامد نے اس بات کا تجزیہ کر لیا کہ اسے کچھ بھی ہو اب نبیلہ کی طرف بڑھنا ہوگا۔ یہ بات چاہے کسی کو اچھی لگے، بری لگے، کیا ہو کیا نہ ہو، لیکن اسے نبیلہ کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ رات میں جو آوازیں سن رہا تھا وہ میاں بیوی کی آپس میں پیار اور محبت میں ڈوبی ہوئی آوازیں تھیں۔ ظاہری بات ہے کہ وہ ان باتوں سے آگاہ تھا، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں تھی کہ اس نے ایسا سنا تھا۔ ساتھ جڑے ہوئے کمرے تھے، 4 سال ان کی شادی کو ہو چکے تھے، اور اس نے کئی بار جو ہے وہ ان لوگوں کو اسی طریقے سے سنا تھا۔ اب بات برداشت سے باہر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی قدم جو ہے وہ ضرور اٹھائے گا، لیکن وہ اس بات کو لے کر کے پریشان تھا کہ کیسے وہ کوئی بھی قدم اٹھائے گا تو یہ اس کے لیے ساری زندگی کی شرمندگی نہ بن جائے۔ بار بار اسے رشتہ آڑے آتا تھا، بار بار اسے ان باتوں کا خیال آتا تھا۔ کبھی وہ محل بناتا تھا، کبھی وہ محل گراتا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ بہرحال وہ ایک بات تو جان چکا تھا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو کچھ ہی عرصے میں وہ اور کچھ بنے نہ بنے ایک نفسیاتی مریض بن جائے گا۔ لہٰذا اب اس نے 2 فیصلوں میں سے ایک فیصلہ کیا تھا۔ یا تو وہ خیر دین سے کہے گا کہ وہ اس کا بیاہ کرا دے، یا پھر وہ
اپنی حدود کو کراس کر جائے گا، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب کی بار بھی خیر دین گیا، اس رات واپس نہیں آیا، یعنی وہ کسی جگہ رک گیا تھا اور اس نے اگلی ہی بار آنا تھا۔ پھر اس سے اگلی رات بھی وہ واپس نہیں آیا۔ حامد اپنی کشمکش میں تھا، نبیلہ اپنی کشمکش میں تھی، دونوں طرف تھی آگ برابر لگی ہوئی، لیکن وہ اس آگ کو بجھا نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہی آگ کل جہنم کا ایندھن بن جانی تھی ان دونوں کے لیے۔ دونوں باشعور تھے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، دونوں سوچتے تھے، بس یہ ہے کہ دونوں پھنس گئے تھے۔ اب پتہ نہیں اس میں گناہ گار کون تھا، قصور کس کا تھا؟ کیا خیر دین گناہ گار تھا کہ جس نے اپنے مرتے ہوئے دوست کی بیٹی کو اپنا لیا تھا، جو کہ اس کی بیٹیوں کی جگہ تھی؟ یعنی 20 اور 40 کا فرق تھا، آدھے آدھے کا تھا۔ وہ چاہتا تو نبیلہ کو اپنی بیٹی بنا کر کے گھر لے آتا اور حامد کے جوان ہونے کا انتظار کرتا اور حامد کے ساتھ نبیلہ کو بیاہ دیتا، لیکن کیونکہ ابھی اس کے خود اپنے اندر دم ہن باقی تھا، اس لیے اس نے اپنی شادی نبیلہ سے کرنا مناسب سمجھا تھا۔ اس نے شادی کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا ایک جوان بیٹا ہے، جو کہ ظاہری بات ہے کہ جب کل کو بڑا ہوگا وہ ایک نوجوان لڑکی کو اپنی ماں کی شکل میں کیسے قبول کرے گا، اور اگر قبول کر بھی لے گا تو خیر دین کو ان دونوں کو تنہا چھوڑ کر کے نہیں جانا چاہیے۔ اگر کچھ اور چل نکلا، یہ باتیں کبھی خیر دین نے سوچی ہی نہیں تھی۔ اس کے بس ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی، ستیلے ہی صحیح ماں پترتے آنے نا۔ اب وہ اسی بات پہ اٹکا ہوا تھا، لیکن ان دونوں کے نوجوان دماغ اس وقت شدید پریشانی کا، شدید ہلچل کا شکار ہو چکے تھے۔ وہ گناہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، گناہ کی زندگی سے بچنا چاہتے تھے، حتی الوسع وہ کوشش کر رہے تھے، لیکن ایک ہی گھر میں اکیلا رہنا ان کو ایک دوسرے کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اگر دونوں ہی کسی اور ڈگر پر چل نکلے تو پتہ نہیں پھر اس میں گناہ گار کون ہوگا، خیر دین، نبیلہ یا پھر حامد۔ یہ ایک ایسی تکون تھی کہ جس کے اس سوال کا جواب شاید آسانی سے نہیں دیا جا سکتا تھا۔ کچھ لوگ جو کہ بہت مذہبی قسم کا ذہن رکھتے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ کچھ بھی ہو جاتا، وہ لڑکا کہ چاہے مر ہی کیوں نہ جاتا، وہ ایسے خیالات کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دیتا، کیونکہ ماں ہوتی ہے، چاہے وہ ستیلی ہی کیوں نہ ہو۔ میں ان لوگوں کی بات سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ ماں ہوتی ہے، لیکن نوجوان نہیں ہوتی۔ اگر آپ 18-20 سال کے لڑکے کی 22-24 سال کی ماں بنا دیں گے اور کہیں گے کہ ان کے درمیان آپس میں ذہنی ہم آہنگی ہوگی، تو یہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں پر 17-18 کی عمر اور 24 کی عمر میں صرف 6 سال کا فرق تھا۔ اپنے سے 6 سال بڑی ماں، یہ بات وہ الجھن زدہ بات تھی کہ جو حامد کو، نبیلہ کو، دونوں کو پریشان کیے ہوئے تھے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہانی میں، وہ جی بکواس کہانی تھی، بور کہانی تھی، یہ تھی وہ تھی، کیونکہ ان کو شاید یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا سین آئے گا یا کوئی ایسی بات آئے گی یا ان دونوں کے درمیان کچھ۔ او بھائی، ہماری کہانیوں کا نام معاشرتی جگ بیتی کہانیاں ہیں۔ جس قسم کی کہانیاں آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کو میرے پاس نہیں ملیں گی۔ اگر آپ کو وہ کہانیاں سننے کا شوق ہے تو وہ بھی آپ کو
سرچ کریں کہیں نہ کہیں مل جائے گی، لیکن میرے پاس نہیں ہوگی۔ میں نے ایک معیار بنانا ہے، ایک ویار بنانا ہے اور اس کے تحت چلنا ہے۔ میری کہانیاں فیملیز سنیں، باپ بھی سنیں، بیٹا بھی سنیں، بیٹی بھی سنیں، ماں بھی سنیں، خالہ بھی سنیں، چاچی بھی سنیں، تاکہ صرف انہیں رشتوں کے طریقہ کار کا، رشتوں کے احساسات کا، جگ کا، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس کا پتہ چلے۔ بہرحال حامد اور نبیلہ کے دماغ تو ہل چکے تھے، وہ ایک لمحے کا لمحظ ان کو کسی اور ہی ڈگر پر لے کے جا رہا تھا، لیکن دونوں ہی ابھی ابھی اپنی جگہ کاربند تھے، اپنی جگہ مضبوط تھے۔ خیر دین کی یہی روٹین تھی، پھر وہ 2 دن بعد آ گیا۔ اب اس کے پاس مال نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، سیل وہ اتنی کر لایا تھا کہ اب اس نے شہر جانا تھا۔ عموماً جب وہ شہر جایا کرتا تھا تو وہ ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ حامد کو اسکول سے 1 دن کی چھٹی کروا لی گئی، نبیلہ کو بھی ساتھ لیا گیا اور شہر چلے گئے۔ اس نے شہر سے کپڑے کے نئے تھان خریدنے تھے اور اس کے بعد گھر کا رخ کرنا تھا۔ وہ روز انہوں نے شہر میں گھوم پھر کر کے گزارا، نیا کپڑے کا تھان خریدے گئے اور پھر اسی طریقے سے رات کو وہ واپس آ گئے۔ وہ رات خیر دین نے اپنے گھر میں گزاری اور پھر اگلے روز وہ اپنی پھیری کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہی معمول چلتا رہا، نہ تو حامد کی ہمت پڑ رہی تھی کہ وہ نبیلہ کی طرف بڑھے اور نہ نبیلہ کے اندر اتنی ہمت تھی کہ وہ خیر دین کو دھوکہ دے۔ لیکن اب ایسا تھا کہ حامد اس حد تک زچ ہو چکا تھا کہ اس نے باپ سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اس بات کو لے کر کے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جلدی سے جلدی میرا گھر بسا دے، کیونکہ حامد کو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر اس کی شادی نہیں ہوگی تو کسی وقت اس سے کچھ بھی گناہ ہو سکتا ہے اور وہ گناہ سے بچنا چاہتا تھا۔ حامد باقاعدہ نماز بھی پڑھتا تھا، وہ اسکول بھی جاتا تھا، قرآن کا سبق بھی پڑھتا تھا۔ اسی طریقے سے نبیلہ بھی ایک گھریلو لڑکی تھی، وہ بھی نماز پڑھ لیا کرتی تھی، قرآن کا سبق بھی کبھی کبھی پڑھ لیا کرتی تھی، اور دونوں ہی شاید اسی وجہ سے ایک دوسرے سے بچے ہوئے تھے۔ اگر ان کی زندگی میں شاید نماز، قرآن یا پھر دین نہ ہوتا تو یہ کب کے بہک چکے ہوتے اور نہ جانے اب تک کس ڈگر، کس روش پر چل نکلتے، اور یہ ڈگر، یہ روش ان کو ظاہری بات ہے کہ جہنم کی طرف لے کر کے جاتے۔ 2 دن کی پھر سیر و تفریح کے بعد سامان وغیرہ بیچ کر کے خیر دین گھر آ گیا۔ جس روز خیر دین گھر آیا اس روز حامد نے اس بات کو لے کر کے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خیر دین سے اس بارے میں بات کرے گا۔ لہٰذا اس نے اپنے باپ کو کہا، ابا مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے، لیکن یہاں نہیں، گھر سے باہر جا کر کے۔ خیر دین نے کہا، ٹھیک ہے، آؤ ساتھ چلتا ہوں۔ دونوں باپ بیٹا چلتے ہوئے گھر سے کافی دور زمینوں کی طرف آ گئے تھے۔ یہاں پر ایک پگڈنڈی تھی اور یہاں پر بیٹھنے کی جگہ بڑی خوبصورت سی بنی ہوئی تھی، دونوں ہی وہاں پر بیٹھ گئے۔ اب خیر دین نے پوچھا کہ ہاں بھائی حامد، کیا بات ہے جو تم مجھ سے کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، ابا بات کچھ ایسی تھی کہ جو میں گھر میں نہیں کر سکتا تھا۔ میں جو بات تم سے کرنا چاہتا ہوں یہ بات تمہارے اور میرے درمیان رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب خیر دین نے کہا، خیریت تو ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہے، نبیلہ کی وجہ سے کوئی بات ہے تو مجھے بتا، میں اسے سمجھاؤں گا۔ کیا اس نے کچھ تمہیں ڈانٹا ہے یا کوئی تمہارا جھگڑا ہوا ہے یا کوئی اور ایسی بات ہے کہ جس کو لے کر کے تم پریشان ہے؟ اس نے کہا، نہیں ابا، میری پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے، تو کوشش کر کے میری پریشانی کو سمجھ۔ اگر تو میری پریشانی کو نہیں سمجھے گا تو پھر پتہ نہیں کہ میں کسی کو سمجھا پاؤں گا یا نہیں۔ خیر دین نے کہا، اچھا بھائی بول، کیا چاہتا ہے تو؟ جو بھی بات کرے گا وہ میں
سمجھوں گا بھی، سوچوں گا بھی اور اس پہ عمل بھی کروں گا۔ اب حامد نے کہا ابا بات ہی کچھ ایسی ہے، سن ابا میں نا شادی کرنا چاہتا ہوں، میری شادی کروا دے۔ خیر دین نے کہا اوے حامدیا تو ابھی 17-18 سال کا ہے، ابھی تو بچہ ہے، پڑھ رہا ہے 10ویں کلاس میں، اور تجھے ابھی سے شادی کا شوق چڑھ گیا ہے۔ اس نے کہا ابا میں نہیں جانتا، تو ایسا کر تو میری شادی کروا دے، میرا گھر بسا دے۔ اس گاؤں میں کوئی بھی گھر دیکھ، ہمارا گھر اپنا ہے، تو اچھا کماتا کھاتا ہے، کل کو میں اگر میرے سر پہ ذمہ داری آئے گی میں بھی یہ کام چھوڑ دوں، میں بھی اسکول چھوڑ دوں گا اور یہ کام کرنے لگوں گا، تیری طرح میں بھی ہزاروں روپے کمانے لگوں گا، اپنی بیوی کو پال سکوں گا، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ سکوں گا، بس تو ایسا کر کے تو میرا نا بیاہ کرا دے۔ خیر دین کہنے لگا یار میری بات سن، لڑکیاں راستے میں نہیں پڑی ہوتی، تو نے مجھے کہہ دیا میں کوشش کروں گا اور کوشش کروں گا کہ تیرا بیاہ کرا دوں، لیکن یار یہ سمجھ سے باہر بات ہے، 17-18 سال کی تیری عمر ہے اور تجھے ابھی سے شادی کا چاہ چڑھ گیا ہے۔ اب حامد نے کہا ابا تو جانتا ہے کہ جس لڑکی سے تو نے شادی کی ہے، جسے تو میری ماں بنا کر میرے سر پہ بٹھا بیٹھا ہے، وہ لڑکی صرف 6 سال مجھ سے بڑی ہے، تو 2 دن گھر نہیں آتا، ایک نوجوان لڑکی گھر میں اکیلی یا پھر گھر میں صرف میں، پتہ نہیں انسان کے ذہن میں کون کون سی سوچیں آتی ہیں ابا، اس لیے میں تیرے آگے ہاتھ بولتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں کچھ بہک جاؤں یا پھر کوئی غلطی کر بیٹھوں، تو اس بات کو سنجیدہ لے، تو میرا بیاہ کرا دے۔ خیر دین کو سمجھ آ گئی تھی، وہ ایک 44-45 سال کا آدمی تھا، کہ اس کا بیٹا کس کشمکش میں مبتلا ہے، اس کا بیٹا کیا سوچ رہا ہے، وہ کس ذہنی الجھن کا شکار ہو چکا ہے۔ اس نے کہا حامدیا ایک بات میں بھی تجھ سے کروں گا، جیسا کہ تو جانتا ہے کہ میرے اور نبیلہ کی عمر میں پورے 20 سال کا فرق ہے، اب اس پورے 20 سال کے فرق میں میرے اندر بھی وہ دم خم نہیں ہے بیٹا، وہ بیچاری گلہ شکوہ نہیں کرتی، میرے ساتھ گزارا کرتی چلی جا رہی ہے، اس کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ تو کوئی بھائی بہن ہے، نہ ماں ہے، نہ کوئی اور عزیز رشتہ دار ہے کہ جو اس وقت اس کے سر پر ہاتھ رکھتا، اس لیے اس وقت میری ہڈیوں میں پھر بھی کچھ جان تھی، میں نے اسے اپنی بیوی بنا لیا، اسے اپنا لیا، لیکن اس 4-5 سال میں میری رہتی سہتی کسر بھی نکل گئی، اور میں اب یقین کر کے اب اس قابل نہیں ہوں کہ میں اسے خوش رکھ سکوں۔ وہ میرے ساتھ کچھ فرقت کے لمحات گزارتی تو ہے، لیکن یہ اسی کا حوصلہ ہے کہ وہ بی کسی بات کا گلہ نہیں کرتی، وہ جیسے تیسے ہے میرے ساتھ گزارا کر رہی ہے۔ اب ایسے میں ایک سوچ میری بھی ہے، تو سمجھتا ہے میں جان بوجھ کر 2 دن گھر سے باہر رہتا ہوں، اگر تو ایسا سمجھتا ہے تو تو ٹھیک سمجھتا ہے یار، 2-3 دن گھر سے باہر رہوں گا، تھوڑا اپنے کھانے پینے کا خیال کروں گا، تھوڑا اپنی جان صحت کا خیال کروں گا، 2-3 دن بعد جب آؤں گا تھوڑا وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزاروں گا بھی، تو مجھے کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوگی، میں اپنے آپ کو ٹھیک ہی سمجھوں گا۔ گھر میں رہوں گا تو روزانہ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ مجھے
اپنی بیوی سے بات چیت کرنی پڑے اور یہ روزانہ کی بنیاد پر میں بات چیت کرنے کے قابل نہیں ہوں. لیکن حامد او پتر میں یہ سوچتا ہوں کہ ابھی 45 سالوں میں میرا یہ حال ہو گیا ہے. 5 سال اور گزرے اور میں تو ٹی بی یا دمے کا مریض ہو کے رہ جاؤں گا، اور اس کے بعد یہ لڑکی کہاں جائے گی؟ یہ لڑکی 24 کی ہے، 5 سال بعد یہ 29 کی ہوگی، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. لیکن میں 5 سال بعد 50 کا ہو جاؤں گا اور میرا بہت کچھ بگڑ جائے گا. میری بوڑھی ہڈیوں میں وہ طاقت نہیں رہے گی، وہ جان نہیں رہے گی. پھر تو یہی ہے کہ میں اور نبیلہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر کے گزارا کریں گے، دیکھ دیکھ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ صرف باتیں ہی کر کے وقت گزار دیا کریں گے. اوے حمدیہ، تجھے نہیں پتہ بیٹا، میرے اندر نا وہ دمخم نہیں رہا. حامد نے کہا ابا پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک بات کہوں ابا، اگر تو میری بات کو مانے تو. خیردین نے کہا ہاں بول، اگر تیری بات میری سمجھ میں آئے گی تو تیری بات کو مانوں گا، کیوں نہیں مانوں گا. اس نے کہا ابا تو نبیلہ کا بیاہ کہیں کروا دے. کوئی نوجوان لڑکا دیکھ، کوئی ایسا جو کہ اس کی عمر کا ہو، جو اس کے ساتھ اچھے سے وقت گزار سکے. کل کو وہ بیاہ کر کے اپنے گھر چلی جائے گی، اس کی شادی ہو جائے گی، ہمیں بھی تھوڑا وقت لگے گا. تو میرے لیے لڑکی ڈھونڈ، میری شادی کروا، تیری بہو آ جائے گی، گھر کو سنبھالنے والی آ جائے گی، میری بھی شادی ہو جائے گی. نبیلہ اپنے گھر بار کی ہو جائے گی، چاہے اسے اتنے زیادہ پیسے کمانے والا شوہر نہ ملے، لیکن اسے شوہر تو ملے، ایسا تو ملے کہ جس کی ہڈیوں میں جان ہو، جو اس کی عمر کا ہو، جو اس کے بڑھاپے تک اس کے ساتھ چل سکے. جیسا تو بتا رہا ہے ابا کہ تو بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، اب تیری ہڈیوں میں وہ دم ہم نہیں رہا، تو ایسا کر ابا کہ نبیلہ کا بیاہ کرا دے. یہی ایک بہترین طریقہ ہے. 4 سال تو نے اس کے ساتھ شادی کر کے گزار لیے نا، اب تو سمجھ رہا ہے کہ تیرے اندر وہ طاقت، وہ جان نہیں رہی. اسے اپنے نکاح سے فارغ کر اور اپنے دوست کی بیٹی سمجھ کے اس کا گاؤں میں کسی سے نکاح کرا دے. لیکن ظاہری بات ہے کہ خیردین اس بات کو ماننے والا نہیں تھا. خیردین نے کہا کہ نہیں حامدیہ، ایسا نہیں ہو سکتا. میں کیسے جو ہے اپنے جیتے جی جب تک میں زندہ ہوں، میں اسے یہ کم از کم اس وقت تک تو میں جب تک میرے اندر سانس چل رہی ہے، میں اسے اپنے نکاح سے فارغ کر کے اس کی شادی کسی اور جگہ نہیں کروا سکتا. ایک بات مانے گا میری حامد؟ اب حامد نے کہا ہاں ابا بول. اس نے کہا حامد بات یہ ہے کہ انسان کی آنکھوں کے سامنے جب کوئی کام ہوتا ہے نا، اس بات کو لے کر کے انسان کو نا بڑا وٹ چڑھتا ہے، بڑا غصہ آتا ہے. لیکن جب انسان کی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز یا کوئی کام نہیں ہوتا نا، تو انسان کیونکہ پردہ پڑا ہوتا ہے نا، تو انسان زیادہ تر اس بات کو اگنور کر دیتا ہے. حامد 2 دن تجھے پتہ ہے میں کپڑا بیچنے جاتا ہوں تو گھر نہیں آتا. تیرے پاس 2 راتیں ہوتی ہیں. اگر تجھے شادی کی اتنی آخر آئی ہوئی ہے
کہ تو میرا اشارہ سمجھ رہا ہے نا، نبیلہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ اس نے کہا ابا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے، میں نے تجھے بتایا کہ میں اپنے آپ سے لڑ رہا ہوں، لیکن اپنے آپ سے لڑتے ہوئے میں نے کبھی تجھ سے اس بات کی توقع نہیں کی تھی کہ تو مجھے اس بات کا مشورہ دے گا کہ نبیلہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اور تو سیدھا سیدھا مجھے کہہ رہا ہے کہ میں موقع کا فائدہ اٹھا لیا کروں تاکہ تیرا بھی کام چلتا رہے اور میرا بھی کام چلتا رہے، اور ہم دونوں جو ہیں وہ اس گھر میں اسی طریقے سے اپنا وقت گزارتے رہیں۔ کل کو تو مر کھپ جائے گا، تیری عمر ہو جائے گی اور سارا گناہ میرے سر ڈال کے چلا جائے گا۔ ابا ایسا سوچنا بھی مت، ایسا کہنا بھی مت، میں نے تجھے اپنی مجبوری بیان کی ہے کہ میں پریشان ہوں، میں ذہنی کشمکش میں ہوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا ہے، میں کم از کم یہ نہیں کر سکتا جو تو کہہ رہا ہے۔ پھر خیر دین نے کہا کہ دیکھ پتر، جو تو کہہ رہا ہے نا میں وہ بھی نہیں کر سکتا، میں بھی اس وقت تک جب تک میرے اندر سانس باقی ہے میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ دونوں باپ بیٹا واپس گھر آ گئے تھے، کھانا تیار تھا، نبیلہ نے دونوں کے آنے تک کھانا تیار کر دیا تھا۔ وہ انجان تھی کہ ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے، اسے نہیں پتہ تھا کہ خود اس کے شوہر نے ہی اپنے بیٹے کو آفر دی ہے کہ وہ چاہے تو نبیلہ کے ساتھ۔ بہرحال ان باتوں سے انجان نبیلہ نے کھانا لگا دیا تھا، دونوں باپ بیٹا کھانا کھا گئے۔ زندگی اسی ڈگر پر گزرنے لگی۔ ایک انسان جو دھوپ میں گھومتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، چاہے وہ کپڑے ہی بیچنے کا کام کیوں نہیں کرتا، لیکن صحت اگر انسان کی جواب دے جائے تو انسان بہت جلد بستر کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ یہی کچھ خیر دین کے ساتھ بھی ہوا۔ اگلے سال بھر میں خیر دین کی صحت اس قدر جواب دے گئی کہ اب وہ پھیری پہ جانے کے قابل نہیں رہا، گھر میں پڑا رہتا تھا۔ پیسہ اس نے اچھا کما لیا تھا، حامد کا سکول چھوٹ گیا، اس نے اپنے باپ والا کام شروع کر دیا۔ وہ پھیری لگانے لگا تھا، وہ گاؤں گاؤں جا کر کے کپڑا بیچنے لگا تھا، اور زندگی حامد کی اب ایک الگ ہی ڈگر پر گزر رہی تھی۔ ایک وقت بڑا مشکل اس پہ آیا تھا کہ جب وہ اپنی ماں، اپنی سوتیلی ماں اور اپنے بارے میں شدید الجھن کا شکار ہو گیا تھا، لیکن اللہ کی کرنی تھی کہ اللہ کی مدد شامل حال رہی تھی اور وہ کسی گناہ کی طرف نہیں چلا تھا۔ اسی طریقے سے شاید نبیلہ نے بھی اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ نبیلہ کا شوہر بستر کو جا لگا تھا، بیمار پڑ چکا تھا، پتہ نہیں کب تک اس کی زندگی باقی تھی۔ ڈاکٹر نے ٹی بی کا مرض بتایا تھا، علاج بھی کروایا جا رہا تھا، لیکن صحت بنتی نہیں، بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ اور پھر یہ بگڑتی صحت ایک دن خیر دین کی جان لے گئی۔ خیر دین دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے کفن دفن کے بعد ایک 25-25.5 سال کی لڑکی بیوہ کا لبادہ اوڑھ کر کے گھر میں بیٹھ گئی، جس کے خیالات ابھی جوان تھے، جو جسم اور جان سے جوان تھی، جو ہر لحاظ سے ایک ایسی عورت تھی، ایسی لڑکی تھی کہ جسے زندگی جینے کا، زندگی گزارنے کا مکمل حق حاصل تھا۔ اب حامد نے اسے کہنا شروع کر دیا کہ نبیلہ گاؤں میں گھوم پھر کر کے میرے لیے کوئی لڑکی دیکھ۔
یہ بات نبیلہ کے لیے بڑی عجیب تھی۔ وہ اس بات کو لے کر کے سوچنے لگی کہ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، باپ کو مرے ابھی کچھ عرصہ گزرا ہے اور یہ پھیری لگانے لگا ہے باپ کی جگہ۔ اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں، لیکن یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی شادی کروا دوں۔ پتہ نہیں اس شادی کا کیوں شوق چڑھایا ہے، کیوں جو اتنی جلدی یہ اپنا گھر آباد کرنا چاہتا ہے۔ اندرونی باتوں سے وہ بے خبر تھی، اسے نہیں پتہ تھا کہ حامد ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ ذمہ داریاں حامد نے اٹھا لی تھیں، وہ اس گھر کی ذمہ داری سے بھاگتا نہیں تھا۔ اس نے اپنا سکول چھوڑ دیا تھا، اب وہ باقاعدہ جو ہے وہ کام کرنے لگا تھا، اپنے باپ والا کام اس نے سنبھال لیا تھا، اچھے پیسے کما کر کے لاتا تھا، کیونکہ اسے بھی اس کے باپ کے حوالے سے لوگ جانتے تھے اور اس سے کپڑا لیتے تھے۔ اسی طریقے سے اس کا کام چل رہا تھا، لیکن وہ آئے دن نبیلہ کو اس بات کو لے کر کے بات کرتا تھا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اس کا رشتہ کروا دیں۔ آخر کار نبیلہ سے رہا نہیں گیا اور نبیلہ نے ایک روز اس سے پوچھ ہی لیا۔ اس نے کہا کہ حامد ابھی تو اتنی عمر کا نہیں ہے، 18-19 سال کا تو اب ہو رہا ہے، تو نے ابھی کام شروع کیا ہے، ٹھیک ہے تیرا کام اچھا ہے، آخر کیوں تو اپنی شادی اتنی جلدی کروانا چاہتا ہے، کیوں تو چاہتا ہے کہ تو شادی کر لے۔ اس نے کہا میری بات سن نبیلہ، اگر تو نے یہ بات آج مجھ سے پوچھی ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر نہ پوچھ، اس کا جواب میں تمہیں دینا نہیں چاہتا، لیکن تو اگر واقعی اس بات کو پوچھنا چاہتی ہے، مجھ سے اس بات کا جواب لینا چاہتی ہے تو سن، پھر میں تجھے اس بارے میں بتاتا ہوں۔ نبیلہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو مجھے بتا، کیونکہ تو مجھے بتائے گا تو میری ذہن کی کشمکش ختم ہوگی۔ اس نے کہا سن، ایک وقت تھا میں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میری شادی کرا دے۔ میرے باپ نے کہا کیوں حامدیہ کیوں، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، تو 17 سال کا ہے۔ میں نے کہا ابا میں نبیلہ کو دیکھتا ہوں، میرے من میں خیال آتے ہیں۔ اس نے کہا میں دو دن گھر نہیں ہوتا، فائدہ اٹھا لیا کر۔ میں نے کہا ابا تجھے شرم نہیں آتی مجھ ساتھ ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ میں پتہ نہیں کس طریقے سے اپنی اس ذہنی کشمکش سے لڑ رہا ہوں، اور تو کہتا ہے کہ میں فائدہ اٹھا لیا کروں۔ یہ بات میری اور میرے ابے کے درمیان ہوئی تھی۔ مجھے پتہ تھا ابا اندر سے بیمار ہے، وہ اس قابل نہیں ہے، پتہ نہیں کب تک ہے کب تک نہیں ہے۔ میں نے ابے کو ایک مشورہ دیا، میں نے کہا ابا تجھے ایک مشورہ دوں، تو نبیلہ کا بیاہ کرا دے، نبیلہ کو اپنے رشتے سے فارغ کر دے، کوئی نوجوان لڑکا دیکھ کے تو اس کا بیاہ کروا دے۔ اس نے کہا جب تک میری جان میں جان ہے، میرے ساہ میں ساہ ہے، میں ایسا بھی نہیں کروں گا۔ نبیلہ میرا باپ چلا گیا، میں اب اس ذمہ داری کو محسوس کرتا ہوں۔ دیکھ تو اور میں ایک چھت کے نیچے رہیں گے، میں کبھی بھی کوئی گناہ کر جاؤں گا، کبھی بھی مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے گی کہ میں ساری زندگی اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گا، میں اپنے آپ سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ تو ایسا کر کے کوئی لڑکی ڈھونڈ میرے لیے، میں شادی کر لوں گا نا، تو اس بات کا خدشہ ختم ہو جائے گا کہ میں کبھی تمہاری طرف زندگی میں سوتے میں جاگتے میں اٹھتے میں بیٹھتے کھاتے پیتے اندھیرے سویرے دھوپ میں بارش میں ہاتھ بڑھاؤں گا۔ میں شادی کر کے اپنے شوق پورے نہیں کر رہا، تجھے محفوظ کر رہا ہوں۔ اس لیے نبیلہ
میں یہ ہاتھ جوڑ کر تجھ سے گزارش کرتا ہوں، میرا بیاہ کرا دے، میرا بیاہ کرا دے یار، ورنہ میں پتہ نہیں کیا کر بیٹھوں گا۔ یہ ساری باتیں سن کر کے نبیلہ کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ خیر دین نے اس کے بارے میں ایسے کلمات کہے ہوں گے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ جاتے جاتے حامد نے ایک نظر اٹھا کر کے اسے دیکھا، شاید وہ اس سے جواب کا طلبگار تھا۔ اس نے بھی حامد کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور آہستہ سے مرے ہوئے لہجے میں کہا، ڈھونڈتی ہوں کوئی لڑکی۔ اس کے بعد حامد تو ظاہری بات ہے کہ اپنے کام میں اپنی پھیری میں مگن ہو گیا، لیکن نبیلہ جان چکی تھی کہ اب اسے کوئی نہ کوئی لڑکی حامد کے لیے ڈھونڈنی ہوگی۔ گاؤں میں غربت بے شمار تھی اور حامد ایک کماؤ لڑکا تھا۔ ایک خوبصورت لڑکی، ایک نوجوان لڑکی کہ جو میٹرک تک پڑھی تھی، 18-19 سال اس کی بھی عمر تھی، اپنا گھر نہیں تھا، غربت تھی۔ اسے نبیلہ نے حامد کے لیے پسند کر لیا اور پھر دونوں کا نکاح کروا دیا۔ ایک لڑکی نکاح کر کے گھر آ گئی تھی، حامد کو بیوی مل گئی تھی، نبیلہ کو ساتھی مل گئی تھی۔ نکاح ہو جانے کے 3 مہینے بعد اب حامد نے ایک دفعہ پھر نبیلہ کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اس نے کہا، نبیلہ تم سے ایک بات کہوں گا، ایک چیز مانگوں گا، انکار تو نہیں کرو گی؟ اس نے کہا، حامد تم مانگو تو تمہیں کیوں انکار کروں گی؟ اس نے کہا، جو کہوں گا، جیسا کہوں گا، میری بات کو ماننا ہوگا۔ نبیلہ پریشان تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اسے اس طرف ذہن نہیں جا رہا تھا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وہ حامد کی شادی کروا چکی ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے حامد، تم جو کہو گے، جیسا کہو گے، میں تمہاری بات کو مانوں گی۔ اس نے کہا، نبیلہ میں نے بھی تمہارے لیے ایک لڑکا دیکھا ہے، تمہاری ہی عمر کا ہوگا، اچھا کماتا کھاتا ہے، انکار نہیں کرنا، شادی کر لو۔ نبیلہ نے کہا، حامد یہ کیسی باتیں کر رہا تو؟ میں تجھے چھوڑ کر کے، آسیہ کو چھوڑ کر کے اس گھر سے چلی جاؤں؟ اس نے کہا، نہیں، اس بیچارے کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، میں نے اسے یہیں اپنے ساتھ رکھنا ہے، ایک کمرہ تم لوگوں کے پاس، ایک ہمارے پاس۔ نبیلہ کہنے لگی، کون ہے وہ؟ حامد نے کہا، ماسٹر راشد، اس بیچارے کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہمارے اسکول میں پڑھاتا ہے اور یہی اس کی نوکری ہے، کیونکہ سرکاری اسکول ہے، سرکاری جاب ہے، لیکن اس کا کوئی آگے پیچھے ہے نہیں کہ جو اس کے بارے میں سوچے۔ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تو انکار نہیں کرے گی۔ ماسٹر راشد کو نبیلہ نے دیکھ رکھا تھا، وہ ایک 26-27 سال کا کڑیل جوان تھا، ایک اچھا صحت مند آدمی تھا۔ ظاہری بات ہے نبیلہ کے اندر ابھی خواہش باقی تھی، وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کا شوہر ہو، اس کا گھر ہو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا تم کہو۔ اب چند ہی روز میں 4 بندوں کو بٹھا کر کے نبیلہ کا نکاح ماسٹر راشد کے ساتھ پڑھا دیا گیا۔ ایک ہی گھر میں وہ دونوں رہنے لگے، وہ حامد کا بھی گھر تھا، وہ نبیلہ کا بھی گھر تھا۔ ظاہری بات ہے وہ اس کے مرحوم شوہر کا گھر تھا۔ اس نے آگے شادی کر لی تھی اپنے بیٹے کے کہنے پر،
اور بیٹے نے اس کی شادی کروا دی تھی۔ یہ کہانی تو ایک اچھے انجام کو دوچار ہوئی۔ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہی رہنے دیا گیا، اسے پامال نہیں کیا گیا، نہ ہی اس کہانی میں کوئی ایسی بات ہوئی۔ لیکن کیا حقیقی زندگی میں ہونے والی کہانیاں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں؟ کیا وہاں پر بھی رشتے اسی طریقے سے بچ جاتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہوگا کہ ایسی نوبت ہی نہیں آتی ہوگی، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ جو انسان دیکھتا ہے اسی کے مطابق سے بات کرتا ہے، جو انسان سنتا جانتا ہے یا جس معاشرے میں زندگی گزارتا ہے اسی کے مطابق سے بات کرتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ باقی اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، بتائیے گا کون گناہگار تھا۔ نام اسی لیے اس کا یہی رکھا ہے کہ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ حامد، نبیلہ، خیردین یا کوئی اور، یا پھر حالات اور وقت اور معاشرہ۔ اجازت دیجیے، فضا وائس کارنر دوسرا چینل ہے، سبسکرائب کیجئے، اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کیجئے۔ کیسے پہچانے کہ فضا وائس کارنر میرے والا چینل کون سا ہے؟ کیونکہ اس نام سے اور بھی لوگوں نے چینل بنا رکھے ہوں گے، تو بہت آسان طریقہ کار ہے کہ فضا وائس کارنر پہ میرا انداز آپ پہچانتے ہیں، میرا طریقہ کہانی سنانے کا آپ کو پتہ ہے، تو امید ہے کہ آپ ان کہانیوں کو پسند کرتے ہوں گے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کیجئے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔